اور कुछ मेंबर अभी यहाँ बैठे हैं, कुछ तो चले गए हैं। तो जनरल हमने जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को डिस्कस किया, जो हालात हैं, जो मामलात हैं उनको डिस्कस किया। और चूँकि आप जानते हैं कि 2019 5 अगस्त के बाद दिन ब दिन जो जम्मू कश्मीर के हालात बिगड़ रहे हैं, बिगाड़े भी जा रहे हैं। मुश्किलात बहुत ज़्यादा है लोगों को, डिसएम्पावरमेंट जितना भी रोज़ ब रोज़ कोशिश की जाती है जम्मू कश्मीर के लोगों की जो उनके हकूक़ हैं, जो हमारे हिंदुस्तान के आईन ने गारंटीज़ दी हैं, उनको मसक किया जाता है। और अभी जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई, ये भी उसी का एक हिस्सा है। दिस इज़ नथिंग न्यू। इसमें भी कोशिश की गई है कि किस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों के को ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर किया जाए। अगर आप देखेंगे 2019 के बाद जिस तरह से इन्होंने यहाँ के लोगों को इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशली हर हिसाब से कोशिश की जा रही है कि अटैक किया जाता है। पहले ही हमारे जो रियासत के उसके टुकड़े कर दिए गए, उस तरह से उसको डिसएम्पावर किया गया। उसके बाद जो हमारे राइट्स थे, जो हमारे हुकूक थे, जो हमारे पावर्स थे, उनको ख़त्म किया गया। सरकार में नौकरियां देने के बजाय उनको निकाला जाता है। और हाल ही में आपने देखा भी कि एक ऑर्डर भी पास हुआ कि 2019 से पहले जितनी भी पोस्टें रेफ़र की गई थी पब्लिक सर्विस कमीशन को, SSRB को, वो विड्रॉ की गई। उसका मकसद ये है कि पहले 2019 से पहले जितने लोगों ने अप्लाई किया था वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के बाशिंदे थे। और अब जब आप उसको दोबारा रेफ़र करेंगे तो नेचुरल सी बात है, उसमें बाहर के लोग, पूरे मुल्क के लोग अप्लाई करेंगे और नतीजा ये होगा कि हमारे जम्मू कश्मीर के जो जवान हैं वो सफ़र करेंगे। इस तरह आपने देखा कि हमारे यहाँ जो हॉर्टिकल्चर है वो हमारी रीढ़ की हड्डी है। उसमें भी ईरानी एप्पल को जो लाया गया, उसको इंट्रोड्यूस किया गया, उससे भी नुकसान हो गया। हमारे जो रिसोर्सेज है उनको किस तरह बाहर से लोग आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, वो बड़े बड़े ठेके लेके जा रहे हैं, चाहे वो जम्मू है, चाहे कश्मीर है, और यहाँ के लोगों को डिसएम्पावर किया जाता है। और अभी आपने हाल ही में देखा है कि कितने दिनों से जम्मू में बॉर्डर बटालियन के लड़के लड़कियाँ वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विमेन बटालियन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मगर किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती, कुछ भी नहीं होता है। बल्कि कोशिश हो रही है किस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों को दिन ब दिन ज़्यादा कमज़ोर किया जाए। और जो आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, चाहे वो हमारे जर्नलिस्ट हो, चाहे मीडिया के लोग हों, उन पे तो पहले ये फैसला करना बड़ा मुश्किल है किसके ऊपर ज़्यादा अजाब है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर अजाब है, जम्मू कश्मीर के लोगों पे ऊपर अजाब है, यहाँ के नौजवानों पे अजाब है, या यहाँ के जर्नलिस्ट पे अजाब है। अभी भी मैंने सुना कई जर्नलिस्ट यहाँ से चले गए हैं क्योंकि उनका नाम FIR में डाल दिया। अभी तो फहद शाह, उससे पहले सजाद गुल, उसके बाद मैंने सुना इसको गौहर गिलानी को भी ढूंढ रहे हैं, किसी और को भी। और इन्होंने यहाँ एक सिस्टम चलाया है कि जो मलाइन करते हैं जर्नलिस्ट के नाम को, उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कई जर्नलिस्ट यहाँ से जो हैं इस वक्त कहीं भागे हुए हैं, कहीं चले गए हैं। तो ये सिलसिला जो है ये चालू है, इसमें कोई नरमी नहीं बरती जा रही है, इसमें ज़्यादतियाँ हो रही हैं। और उसके ऊपर से जो डिलिमिटेशन किया गया है, उस डिलिमिटेशन में BJP पार्टी के सिवा सबका जो है बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को, भाई अगर आपको राजौरी पुंछ आपको पसंद नहीं है, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी अलग बनाना चाहते तो राजौरी पुंछ इंतज़ार कर लीजिए, 2026 में राजौरी पुंछ को अलग पार्लियामेंट्री सीट दे दीजिए। चिनाब वैली को आप पसंद नहीं करते, उनको अलग पार्लियामेंट सीट दे दीजिए। 2024 में तो डिलिमिटेशन होना ही होना है, और ये दूर दराज के इलाके, इनकी अपनी पार्लियामेंट सीट्स होनी चाहिए। तो इसलिए आज हम सब मिले, हमने बात की, हमने देखा किस तरह से इन्होंने कोशिश की है कि सेक्टेरियन लेवल पे, सोशल लेवल पे, हर लेवल पे जम्मू कश्मीर के लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा करें, एक दूसरे के साथ लड़ें। मगर हमारा जो PDP का जो हमारा इरादा है, जो हमारी स्ट्रगल है, वो इसके ख़िलाफ़ रहेगी। जो हमारा पॉलिटिकल एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर एक पॉलिटिकल मसला है,
یہ اس کو مذہب کا مسئلہ بنانا چاہتے ہیں، اور ہم نے بار بار کہا جموں کشمیر کو ایک لیبارٹری بنایا گیا ہے۔ آج آپ دیکھیے پورے کنٹری میں حجاب اس کو مسئلہ بنایا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ایک کمیونٹی کا سمبل ہے، ایک ان کی پہچان ہے۔ تو یہ سارا شروع تو جموں کشمیر سے ہوا، کیونکہ ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے۔ اب پورے ملک کے اندر وہی تجربے چلیں گے۔ ابھی دیکھیے ڈیلیمیٹیشن یہاں کی ہے انہوں نے، کسی کا علاقہ کسی کے ساتھ ملایا، کوئی نمبرز نہیں ہے۔ کہیں جگہ کانسٹیٹوینسی ہے جہاں 1 لاکھ ووٹ ہے، کئی جگہ کانسٹیٹوینسی ہے جہاں 1.2 لاکھ ووٹ ہے۔ تو کوئی انہوں نے طریقہ نہیں اپنا۔ اب یہ ملک کے اندر بھی اس کو ریپیٹ کریں گے۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اس کو جو ہمارا ملک ہے یہ کانسٹیٹیوشن کے اوپر نہیں چل رہا ہے، یہ بی جے پی کے ایجنڈے کے اوپر چل رہا ہے۔ بٹ وی آر گوئنگ ٹو فائٹ اٹ ٹوتھ اینڈ نیل۔ میں دوبارہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری جماعت یہ جو کر رہے ہیں، یہ جو جموں کشمیر میں یہ تباہی کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہے، ہم اس کو ریزسٹ کریں گے، ہم اس کی مزاحمت کریں گے۔ ہم وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گیو دیم اے ایزی وے ٹو موو فارورڈ۔ جو ہم سے بن پڑے گا ہم ریزسٹ کریں گے۔ ہم جموں کشمیر کو یہ جو اس کو پولیٹیکل مسئلہ چھوڑ کے ایک مذہبی مسئلہ بنانا چاہتے ہیں۔ آپ جہاں دیکھیے کہ پورے ملک کے اندر جموں کشمیر کی بات ہوتی ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ جب تک آپ جو ابھی آپ دیکھیے پورا ملک آئسولیٹ ہو گیا ہے، پورے دنیا میں آئسولیٹ ہو گیا ہے۔ سارے جو جیو پالیٹکس چینج ہو رہی ہے اس وقت پورے ملک، پورے ریجن کی، پورے ملک، پورے دنیا کی۔ تو اگر ہمارے ملک ہندوستان کو ترقی کرنی ہے، اور جو یہ نیچرل ایک ہیڈ تھا ساکھ کا، نیچرل لیڈر تھا ساکھ کا، مگر بدقسمتی سے انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کے جھگڑے نے اس کو بھی ہاسٹیج بنا دیا۔ تو میرا یہ ماننا ہے جب تک آپ جموں کشمیر کو پولیٹیکل ایشو سمجھ کے اس کو ایڈریس نہیں کریں گے، اس کا ایکسٹرنل ڈائمنشن جہاں ڈائلاگ کی بات ہے، مجھے معلوم ہے شام کو مجھے اینٹی نیشنل کہا جائے گا، کیونکہ آپ جو بھی بی جے پی کے خلاف بات کرتا ہے، ان کے ایجنڈے کے خلاف بات کرتا ہے، گوڈسے کے خلاف بات کرتا ہے، اس کو اینٹی انڈیا کہا جاتا ہے۔ تو میں پھر بھی کہوں گی کہ جموں کشمیر کا مسئلہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے۔ 370 ختم کرنے سے وہ مسئلہ ختم نہیں ہوا، بلکہ اور پیچیدہ ہو گیا۔ اور گورنمنٹ آف انڈیا کو آج کل پرسوں جو ہے اپنے ہمسایہ پاکستان کے ساتھ بات کرنا پڑے گی جموں کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، یہاں کے خون خرابے کو بند کرنے کے لیے۔ بالکل صحیح ہے کہ ابھی جموں کشمیر میں جتنی مصیبتیں ہیں، جتنے مشکلات ہیں، جتنا خون بہتا ہے، اتنا بی جے پی کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ زیادہ دیر چلے گا نہیں۔ مجھے لگتا ہے ملک کے لوگ بھی اکٹھے ہو رہے ہیں، وہ بھی سمجھ رہے ہیں جو ہمارا ملک پوری دنیا میں سر اٹھا کے چلتا تھا سیکولرزم کے نام پہ، ڈیموکریسی کے نام پہ، آج حجاب کے نام پہ پورے ملک کو پوری دنیا میں کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ بدنامی ہو رہی ہے ہماری۔ وی آر اے سافٹ پاور۔ ہمارا پاور ہی یہی تھا۔ ہماری فلم انڈسٹری جہاں اچھی اچھی فلمیں بنتی تھی، پیار سکھانے کی، محبت سکھانے کی، ہماری زبان، ہمارا کلچر، پوری دنیا میں اس کی بڑی عزت تھی، مگر آج سارا ختم ہو رہا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا کہ ہماری جو جماعت ہے ابھی بھی ریزسٹ کرتی ہے، آگے بھی ریزسٹ کرے گی، اور ہم کنڈیم کرتے ہیں جو ہمارے جو میڈیا کے جرنلسٹ کے ساتھ ہو رہا ہے، جس طرح سچ کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، جس طرح سچی بات کو دبایا جا رہا ہے، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ یہ کسی بھی ملک میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ کوئی بات سچی کہہ دو، ابھی تو ہمارے پاس اب کوئی انفارمیشن ہی نہیں آتی ہے۔ جب سے کشمیر والا کا پہلے ایک لڑکا اریسٹ، دوسرا، کیونکہ وہی ہمارے پاس یہ کچھ کچھ لڑکے ہیں ہمارے جو میڈیا کے ہیں، جو سچی بات کہتے ہیں، ہمارے تک پہنچاتے ہیں، تبھی ہم بات کرتے تھے۔ ہمارے تک جب آپ لوگوں کو ہی بند کریں گے تو ہم کیا بولیں گے؟ تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور میں امید کرتی ہوں جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں، جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، جو ہمارے کنٹری کے انسٹیٹیوشنز ہیں، دے ول کم فارورڈ اور ڈیمانڈ کریں گے کہ جتنے بھی ہمارے لوگ انہوں نے بند کیے ہیں جرنلسٹ، ان کو جلد از جلد چھوڑ دیں۔ دیٹس آل، تھینک یو سو مچ۔ دیکھیے جس جگہ کے لوگ قیدی بنے ہو، ان کو ہر طرف سے فورسز، پولیس کے گھیراؤ میں، جن کے ایون دا تھاٹس آر بینگ مانیٹرڈ، اس جگہ میں آپ باہر کیا، آپ جنت سے بھی لوگوں کو لے کے آئیں گے؟ اس جگہ کی ترقی کیسے ہو سکتی ہے when you are not free to express yourself؟ جب آپ اپنی دل کی بات نہیں کہہ سکتے، آپ کے اوپر مشکل آ رہی ہے اس کی بات نہیں کر سکتے،
آپ کے یہاں انکاؤنٹر ہو رہا ہے جس میں کبھی ہائیبرڈ ملیٹنٹ کے نام پہ مارا جاتا ہے, کبھی وائٹ کالرڈ ملیٹنٹ کے نام پہ مارا جاتا ہے. یہ ہمیں پتہ نہیں یہ کون سا ملیٹنٹ نیا پیدا ہو گیا ہے. تو جب تک اس قسم کا خون خرابہ چلتا رہا, جب تک اس قسم کا لوگوں کو سفوکیٹ کیا جائے گا, آپ کہاں سے بھی انویسٹرز کو لائیں گے تو یہاں کے لوگوں کے حالات تو ایسے نہیں بدلیں گے. جموں کشمیر کا حصہ ہے وہ تو پاکستان کا حصہ نہیں ہے, اس کے بارے میں بات کرنا چاہیے. اور جو ہمارا سیز فائر چل رہا ہے تو اس میں تو ہندوستان اور پاکستان کی بات ہوئی تبھی سیز فائر چلا. یہ اب شرماتے ہیں یہ کہنے سے کہ ہم پاکستان کے ساتھ بات کر رہے ہیں, تو میں اس میں کیا کروں. آفٹر آل ان کے بڑے لیڈر واجپئی جی نے پاکستان جا کے بات کی, خود مودی جی پاکستان چلے گئے, لاہور چلے گئے. تو یہ تو کہنے کی باتیں, آخر کار تو وہی کرنا پڑے گا, اس کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں. کرناٹکا میں اس بارے میں کوئی معلوم نہیں کیا. اویسی نے کہا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا, چاہے وہ رہے نہ رہے, کہ بھارت کا جو پرائم منسٹر ہوگی وہ بھی حجاب والی ہوگی کسی نہ. I don't want to comment on that. I want to take a quick. گھروں کے اندر یہ باتیں چلتی رہتی, کبھی کوئی روٹتا ہے کوئی مناتا ہے. اس نے پارٹی تو نہیں چھوڑی. He has been a very great colleague. بہت مشکل حالات میں وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے, جبکہ بہت سارے لوگ بھاگ گئے, وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے. ان کی کوئی پرابلم ہے جو سلجھ جائے گی, اور you will see him انشاءاللہ پھر ہمارے ساتھ. PhD has been very vocal about as far as the August 5, 2019 decision is concerned. When PhD was framed, do you think that still PhD is still serving the purpose, or is it only like دیکھیے, اگر کوئی پرپس سرو نہیں کر رہی ہوتی تو اس طرح جو پورے ہمارے ملک کے طاقت, بی جے پی کی پوری طاقت لگی ہوئی ہے کہ پی ایچ ڈی کو کیسے توڑا جائے. دیٹ مینس وی آر سرونگ سم پرپس. کم سے کم ہم نے لوگوں کو ایک ہوپ دی ہے, ایک امید دی ہے, اور اس وقت امید سب سے بڑی چیز ہے. کبھی there is a time when you cannot do much, اور اس وقت لوگوں کو امید دینا سب سے بڑی